ولادت کے آداب۔ اس سلسلے میں 5 آداب کی رعایت ضروری ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ لڑکے کی پیدائش پر زیادہ خوش نہ ہو اور نہ لڑکی کی پیدائش پر غمگین ہو۔ اسے کیا معلوم کہ اس کے حق میں دنیا و آخرت کے لحاظ سے لڑکا بہتر ہے یا لڑکی۔ بہت سے لڑکے والے تمنا کرتے دیکھے گئے ہیں کہ کاش ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہوتی یا ہم بے اولاد ہی رہتے تو اچھا تھا۔ غور کیا جائے تو لڑکیاں اتنی تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی تکلیف لڑکے پہنچاتے ہیں۔ اس کے برعکس لڑکیوں میں خدمت گزاری کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اور جب تک باپ کے یہاں رہتی ہیں باپ کی خدمت کرتی ہیں، اور جب شوہر کے گھر جاتی ہیں تو شوہر کی خدمت کرتی ہیں۔ ان کی تربیت کی بڑی فضیلت ہے۔ ارشاد نبوی ہے، من كانت له ابنة فاذبها واحسن ادبها وغذاها فاحسن غذاءها واسبغ عليها من نعمة التي اسبغ اللہ علیہ كانت له میمنة ومیسرة من النار الى الجنہ۔ یہ طبرانی کبیر کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص کی کہ ایک لڑکی ہو اور وہ اس کو اچھا ادب سکھلائے اور اچھا کھانا کھلائے، اور جو نعمت اللہ نے اسے عطا کی ہے اس نعمت میں سے لڑکی کو بھی دے، تو وہ لڑکی اس کے لیے دوزخ سے دائیں بائیں آڑ بن جائے گی اور اسے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، ما من احد یدرک ابنتین فیحسن الیہما ما صحبتہ الا ادخلتہ الجنہ۔ یہ ابن ماجہ کی اور حاکم کی حدیث ہے۔ جس شخص نے 2 لڑکیاں پائیں اور ان کے ساتھ جب تک وہ اس کے پاس رہیں حسن سلوک کیا تو وہ اسے جنت میں داخل کریں گی۔ اس مضمون کی ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں منقول ہے، من كانت له ابنتان او اختان فاحسن الیہما ما صحبتہ كنت انا وهو في الجنة كهاتين۔ یہ خرائطی فی مکارم الاخلاق کی حدیث ہے۔ جس شخص کی 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اس وقت تک حسن سلوک کرتا رہے جب تک وہ اس کے پاس رہیں، تو میں اور وہ شخص ان 2 انگلیوں کی طرح انتہائی قریب ہوں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ترمذی نے ان الفاظ میں نقل کی ہے، من آل جارتین، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، من خرج الى السوق من اسواق المسلمین فاشتری شیئا فحمله الى بیته فخد به الاناث دون الذکور نظر اللہ الیہ ومن نظر اللہ الیہ لم یعذبہ۔ یہ خرائطی بسند ضعیف حدیث ہے۔ جو شخص مسلمانوں کے کسی بازار میں جائے، وہاں سے کوئی چیز خرید کر گھر لائے اور صرف لڑکیوں کو دے، لڑکوں کو نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر نظر عنایت فرمائیں گے، اور اللہ جس پر نظر عنایت فرمائیں اسے عذاب نہیں دیتے۔ ایک حدیث میں ہے، من حمل طرفة من السوق الى عياله فكأنما حمل اليهم صدقة حتى يدعها فيهم وليبدأ بالأناث قبل الذكور فإنه من فرح أنثى فكأنما بكى من خشية الله ومن بكى من خشية حرم الله بدنه على النار۔ جو شخص بازار سے کوئی اچھی چیز اپنے اہل و عیال کے لیے لائے تو گویا وہ ان کے لیے صدقہ لے کر آیا ہے، یہاں تک کہ وہ چیز ان کو دے دے۔ اگر کبھی ایسا ہو تو لڑکیوں سے ابتدا کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو شخص لڑکی کا دل خوش کرتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے، اور جو اللہ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، خرائطی بسند ضعیف جدہ و ابن عدی فی الکامل وقال ابن الجوزی حدیث موضوع۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، من كانت له ثلاثة بنات او اخوات فصبر على لا وهن ودراءهن ادخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن. فقال رجل واثنتان يا رسول الله؟ قال واثنتان. فقال رجل او واحدة؟ فقال واحدة. جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کی مصیبت اور سختی پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ان لڑکیوں پر اپنی رحمت کے صدقے میں جنت میں داخل کرے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر 2 ہوں؟ فرمایا 2 کا حکم بھی یہی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا اگر 1 ہو؟ فرمایا 1 کا بھی یہی حکم ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ پیدائش کے بعد بچے کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں تکبیر کہے۔ حضرت رافع رضی اللہ عنہ اپنے والد خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان دی، اور یہ احمد، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں ہے من ولد له مولود واذن فی اذنہ الیمن واقام فی اذنہ اليسرى رفعت عنہ ام الصبیان۔ یہ ابو یعلا اور ابن سنی اور بہقی کی حدیث ہے، جس کو حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص کے کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں تکبیر کہے تو اس بچے کو ام الصبیان کی بیماری نہیں ہوگی۔ مستحب یہ ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھلایا جائے تاکہ یہ پاکیزہ کلمہ اس کی پہلی گفتگو ہو۔ پیدائش کے 7ویں دن بچے کی ختنہ کرا دینی چاہیے، اس سلسلے میں روایات بھی ہیں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ بچے کا بامانی اور بہترین نام رکھا جائے۔ اچھا نام رکھنا بچے کا حق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا سمیتم فاعبدوا، جب تم نام رکھو تو اس میں باری تعالیٰ کی عبودیت کا اظہار کرو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طبرانی میں یہ روایت عبد المالک نے اپنے والد زبیر سے اور انہوں نے اپنے دادا معاذ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، اور بہقی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل کے لیے ذیل کی روایت ملاحظہ کیجیے۔ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا سمو ابا سمی ولا تکنو بکنیتی، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میرے نام پر اپنے نام رکھو لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت مت رکھو۔ علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر کنیت رکھنے کی ممانعت آپ کی حیات میں تھی۔ آپ کو لوگ یا ابو القاسم یعنی اے ابو قاسم کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کی کنیت استعمال کرنے سے شبہ ہو جاتا، اس لیے منع کر دیا گیا۔ اب جب کہ آپ ہمارے درمیان نہیں ہیں، یہ کنیت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ آپ کا اسم گرامی اور کنیت دونوں کو ایک شخص کے لیے جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں بھی یہ ممانعت وارد ہے، لا تجمعوا بین اسمی و کنیتی، میرے نام اور کنیت کو جمع مت کرو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے احمد ابن حبان اور کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں من سمع باسمی فلا یتکنی بکنیتی ومن تکنی بکنیتی فلا یتسمی باسمی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
کہا جاتا ہے کہ یہ ممانعت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی۔ ایک شخص کا نام ابو عیسیٰ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد نہیں تھے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ابو عمر الطوقانی نے یہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کتاب معاشرۃ الاہلین میں ضعیف سند کے ساتھ نقل کی ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو مارا جس کی کنیت ابو عیسیٰ تھی۔ انہوں نے مغیرہ ابن شعبہ کی کنیت ابو عیسیٰ پر بھی اعتراض کیا۔ انہوں نے جواب دیا میری یہ کنیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو عیسیٰ کنیت رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہو کر مر جائے یا مرا ہوا پیدا ہو یا متعینہ وقت سے پہلے ضائع ہو جائے اس کا نام بھی رکھنا چاہیے۔ عبد الرحمن ابن یزید ابن معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ بے نام بچہ قیامت کے دن اپنے باپ کے پیچھے پیچھے پھرے گا اور یہ کہے گا کہ تو نے مجھے ضائع کر دیا، مجھے بے نام چھوڑ دیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ ضائع ہو جانے والے بچے کا نام کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ باپ کو کیا معلوم کہ وہ لڑکی تھی یا لڑکا تھا؟ عبد الرحمن ابن یزید نے جواب دیا کہ ایسے نام بھی ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے مشترک ہیں، مثلا حمزہ، عمارہ، طلحہ، عتبہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انکم تدعون یوم القیامہ باسمائکم و اسماء آبائکم فاحسنوا اسمائکم۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تم لوگ قیامت کے روز اپنے ناموں اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، اس لیے اچھے اچھے نام رکھو۔ اگر کسی شخص کے والدین نے اپنی جہالت یا محبت کی وجہ سے اس کا کوئی ناپسندیدہ نام رکھ دیا تو اسے تبدیل کرنا مستحب ہے۔ روایت سے بھی ناموں کی تبدیلی کا ثبوت ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاص کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا تھا، اور یہ بیہقی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن الحرث رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت زینب کا نام برہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس نام کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اچھا کہتی ہو۔ اس کے بعد آپ نے ان کا نام زینب رکھا۔ روایات میں افلح، یسار، نافع اور برکت نام رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ قباحت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پوچھے بھائی یہاں برکت ہے، بالفرض اگر وہاں نہ ہو تو کہنا پڑے گا برکت نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ منع کی روایت سمرہ ابن جندب سے مسلم میں ہے، مگر اس میں برکت کی جگہ ربا ہے۔ برکت کا ذکر مسلم کی ایک حدیث میں ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ینہی ان یسمع بیعلی و برکہ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ عقیقہ کرے۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے۔ جانور کے نر یا مادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں کہ لڑکے کے عقیقے میں برابر کی 2 بکریاں اور لڑکی کے عقیقے میں 1 بکری ذبح کی جائے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے عقیقے میں 1 بکری ذبح کی۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ 1 بکری پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں لڑکے کے عقیقے کے متعلق ارشاد فرمایا گیا مع الغلام عقیقۃ احرق ان دم و امیت عنہ الاذى۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو سلمان ابن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، اس کی طرف سے جانور ذبح کرو اور اس سے آلودگی دور کرو۔ بچے کے بالوں کے برابر سونا چاندی خیرات کرنا مسنون ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے 7ویں روز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ ان کے بال منڈوا کر بالوں کے برابر چاندی خیرات کرو، اور یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور احمد کی حدیث ہے جس کو ابو رافع رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ
عقیقہ کے جانور کی ہڈی نہ توڑی جائے، یعنی اسے عیب دار نہ کہا جائے، اسے عیب دار نہ کیا جائے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ بچے کے تالو میں چھوارا یا کوئی دوسری میٹھی چیز مل دی جائے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس عمل کو تحنیک کہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قباء میں میرے یہاں عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے، میں انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کی گود میں لٹا دیا۔ آپ نے ایک چھوارا منگوایا اور اسے چبا کر اپنا لعاب مبارک ابن زبیر کے منہ میں ڈالا۔ بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک گیا۔ اس کے بعد آپ نے چھوارا ابن زبیر کے تالو میں ملا اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ ابن زبیر اسلام میں سب سے پہلے بچے تھے، اس لیے ان کی پیدائش پر مسلمان بہت خوش ہوئے۔ یہ خوشی اس لیے بھی زیادہ تھی کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کو یہ کہہ کر ورغلا رہے تھے کہ علماء یہود نے تم پر جادو کر دیا ہے، تم لوگ اولاد سے محروم رہو گے۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیدائش گویا اس دعوے کی کھلی تردید تھی، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ طلاق مباح ہے، لیکن حدیث میں اسے ابغض المباحات عند اللہ کہا گیا ہے، یعنی جتنی چیزیں مباح ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز یہی ہے، اور مباح بھی اس وقت ہے جبکہ عورت کو ناحق ایذا پہنچانے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ ناحق طلاق دے گا تو عورت کو تکلیف ضرور پہنچے گی، ہاں اگر عورت غلطی پر ہو یا مرد کی کوئی ایسی مجبوری ہو جس سے طلاق اشد ضرورت بن کر سامنے آئے تو اس حق کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 34۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر بہانہ مت ڈھونڈو۔ اگر شوہر کا باپ اس عورت کو ناپسند کرے تو طلاق دے دینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی، لیکن میرے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا حکم یہ تھا کہ اس عورت کو طلاق دے دوں۔ اس سلسلے میں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا اور آپ کی رائے معلوم کی۔ آپ نے فرمایا اے ابن عمر، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والد کا حق مقدم ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جبکہ والد کی ناپسندیدگی کسی فاسد غرض پر مبنی نہ ہو۔ جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی کسی غلط مقصد کے لیے طلاق کا حکم دے سکتے تھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جہاں تک احناف کا تعلق ہے وہ اس کو امر استحابی معمول کرتے ہیں، یعنی اگر باپ کے کہنے پر طلاق دے دے تو اچھا ہے، ورنہ کوئی مواخذہ نہیں، مگر یہ اسی وقت ہے جب کہ والد کی نیت میں خیر ہو، فساد نہ ہو۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عورت کو طلاق دینے کا یہ سبب ہو سکتا ہے کہ وہ شوہر کو یا اس کے گھر والوں کو تکلیف پہنچائے، انہیں برا بھلا کہے، بد اخلاق ہو، بد دین ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 1۔ اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں، ہاں اگر کوئی کھلی بے حیائی کریں تو اور بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عورت کے فاحشہ ہونے کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو تکلیف پہنچائے اور اس کے گھر والوں کو برا کہے۔ اگرچہ مذکورہ آیت کریمہ کا تعلق عدت سے ہے، مگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس مفہوم کو طلاق پر بھی محمول کیا ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائے تو شریعت نے اسے بھی حق دیا ہے کہ شوہر کو کچھ مال دے کر طلاق حاصل کر لے۔ شریعت میں اسے خلا کہتے ہیں۔ شوہر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ بھاری بدلے خلا کا مطالبہ کرے اور طلاق کی اتنی قیمت لے جو اس کی حد استطاعت سے باہر ہو۔ عورت کی طرف سے مال دینا اس آیت سے ثابت ہے فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 229۔ تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس مال کے لینے دینے میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے۔
کسی معقول وجہ کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت گناہ گار ہے۔ ارشاد نبی ہے ایما امرأته سألت زوجها طلاقها من غیر باس لم ترح رائحة الجنہ۔ یہ ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ثوبان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر سے کسی وجہ کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں فالجنت علیہا حرام، اس پر جنت حرام ہے۔ ایک حدیث میں خلا کرنے میں عورتوں کو نفاق میں مبتلا قرار دیا گیا ہے اور یہ نسائی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ طلاق کے سلسلے میں حسب ذیل 4 آداب کی پابندی کرے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ طلاق ایسے طہر میں دے جس میں اس نے وطی نہ کی ہو۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا یا اس طہر میں طلاق دینا جس میں وطی کر لی ہو بدعت اور حرام ہے۔ اگرچہ طلاق واقع ہو جائے گی مگر طلاق دینے والا گناہ گار ہوگا۔ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح طلاق دینے سے عورت کی عدت طویل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے ایسا ہو جائے تو رجوع کر لے اور طہر کی حالت میں دوبارہ طلاق دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس سے رجوع کرنے کے لیے کہو یہاں تک کہ ایک طہر آئے، پھر حائضہ ہو، پھر طہر آئے، اس کے بعد چاہے تو طلاق دے اور چاہے نہ دے۔ 2 طہر تک انتظار کرنے کے لیے اس لیے کہا تاکہ یہ ظاہر نہ ہو کہ رجعت محض طلاق کے لیے کی گئی تھی۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ایک طلاق دے، 3 طلاقیں نہ دے۔ ایک طلاق سے بھی اس مقصد کی تکمیل ہو جاتی ہے جس کے لیے 3 طلاقیں دی گئی تھیں، یعنی عورت نکاح سے نکل جاتی ہے۔ ایک طلاق دینے میں 2 فائدے اور بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر عدت کے دوران اس حادثے پر ندامت ہو تو رجوع بھی ہو سکتا ہے۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد یہ سہولت باقی نہیں رہتی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عدت کے بعد تجدید نکاح کی اجازت بھی ہے۔ تجدید نکاح کی اجازت 3 طلاقوں میں بھی ہے مگر اس کے لیے حلالے کی شرط ہے، یعنی اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ کسی اور سے نکاح کیا جائے، پھر وہ طلاق دے، عدت پوری ہو، اس کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کرے۔ عقد حلالہ کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے اور یہ دارمی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد نکاح کرنے میں کئی خرابیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ طویل مدت تک صبر کرنا ہوگا۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ دوسرے کی بیوی میں نیت لگی رہے گی اور یہ انتظار رہے گا کہ کب اس کا شوہر اسے طلاق دے، کب اس کی عدت پوری ہو اور کب وہ میرے نکاح میں آئے۔ ایک خرابی یہ ہے کہ دوسرے شوہر کے پاس رہنے کے بعد یہ ممکن ہے کہ پہلے شوہر کے دل میں محبت کا وہ جذبہ باقی نہ رہے جس نے اسے تجدید نکاح کے لیے مجبور کیا تھا۔ اس سے مزید اختلافات پیدا ہوں گے اور نتیجہ پہلے سے مختلف نہ ہوگا۔ ایک طلاق سے مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے اور اس طرح کی کوئی خرابی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا حرام ہے، لیکن ان خرابیوں کی وجہ سے جن کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا ہے یہ صورت مکروہ ہے۔ وجہ ایک کراہت یہ ہے کہ اس میں اپنے مفاد کا لحاظ نہیں رہتا۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ تحقیر آمیز طریقے پر طلاق نہ دے اور نہ کوئی الزام رکھ کر چھوڑے بلکہ لطائف الحیل سے کام لے، یعنی بہلا پھسلا کر طلاق پر آمادہ کرے اور اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی ہدیہ وغیرہ یا متع دے دے تاکہ جدائی کے رنج میں تخفیف ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنِّعُوهُنَّ، اور ان کو لباس کا ایک جوڑا دے دو۔ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 15، آیت نمبر 236۔ جن عورتوں کی مہر کی تعیین نہ ہوئی ہو تو ان کو متع دینا واجب ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے متع دینا اس لیے واجب ہے کہ جبکہ
طلاق خلوت صحیحہ سے پہلے ہو جائے اور مہر متعین نہ ہو۔ آیت کا تعلق بھی ایسی ہی عورت سے ہے۔ یہاں بطور استحباب دوسری عورتوں کو بھی متع دیا جا سکتا ہے، مگر ان کو صرف متع دینا کافی نہیں ہے بلکہ مہر یا مہر مثل دینا بھی ضروری ہے۔ متع کا جوڑا مرد کی مالی حیثیت کے مطابق ہوگا، اگر غریب ہے تو معمولی اور مالدار ہے تو بہترین، مگر اس میں بھی یہ شرط ہے کہ جوڑے کی قیمت مہر مثل کی نصف سے نہ بڑھے۔ متع میں ایک کرتا، ایک پاجامہ، ایک دوپٹہ اور ایک چادر واجب ہے اور اس سے زیادہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ کنز الدقائق کتاب الطلاق صفحہ 103۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نکاح بھی زیادہ کرتے تھے اور طلاق بھی زیادہ دیتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے کسی دوست کو اختیار دیا کہ وہ ان کی 2 بیویوں کو طلاق دے دے۔ انہوں نے اپنی دونوں بیویوں کو 10-10 ہزار درہم بھی بھجوائے۔ اس شخص نے حکم کی تعمیل کی، واپس آیا تو امام حسن نے ان بیویوں کی کیفیت دریافت کی۔ اس شخص نے عرض کیا، ایک نے طلاق کا لفظ سن کر گردن جھکا لی، دوسری اس قدر روئی کہ آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اسی حالت میں اس نے یہ بھی کہا کہ یہ درہم جدائی کے غم کے مقابلے میں بہت حقیر ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس عورت کی حالت پر بڑا رحم آیا۔ فرمایا، اگر میں طلاق دینے کے بعد رجوع کرتا تو اسی عورت سے کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن مدینہ کے حاکم اور مشہور فقیہ عبد الرحمن ابن الحرث ابن ہشام کے گھر گئے۔ عبد الرحمن ابن الحرث کی فقاہت بڑی شہرت تھی، دور دور تک ان کا کوئی نظیر نہیں تھا۔ یہ وہ شخص ہیں کہ انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار قرار دیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو عبد الرحمن ابن الحرث نے ان کی بڑی تعظیم کی، انہیں اپنی مسند پر بٹھایا اور عرض کیا کہ آپ نے تشریف آوری کے لیے خواہ زحمت فرمائی، آپ کسی شخص کو بھیج کر مجھے بلوا لیتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ضرورت میری تھی اس لیے میں نے خود آنا بہتر سمجھا۔ ابن الحرث نے ضرورت دریافت کی، فرمایا، ہم تمہاری صاحبزادی سے اپنا پیغام لے کر آئے ہیں۔ عبد الرحمن کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد عرض کیا، روئے زمین پر آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہے، اس کی خوشی سے میں خوش ہوتا ہوں اور اس کی تکلیف مجھے مضطرب اور بے چین کر دیتی ہے۔ آپ طلاق بہت دیتے ہیں، اگر آپ نے میری بیٹی کو طلاق دے دی تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ جو محبت آج میرے دل میں آپ کے لیے ہے اس میں کمی نہ آ جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ جگر گوشہ رسول کے ساتھ میرے تعلق اور میری محبت میں کسی قسم کی کمی واقع ہو۔ اگر آپ طلاق نہ دینے کا وعدہ کریں تو میں یہ پیغام قبول کرتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ سن کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے بعض رشتہ داروں کے بقول واپسی کے بعد انہوں نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن الحرث اپنی بیٹی کو میرے گلے کا طوق بنا دینا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے صاحبزادے کی اس عادت سے سخت نالاں تھے اور برسر منبر لوگوں سے کہا کرتے تھے، حسن طلاق بہت دیتے ہیں، تم لوگ اپنی بیٹیاں انہیں نہ دو۔ ایک روز ہمدان کے کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقریر کے جواب میں عرض کیا، اے امیر المومنین، خدا کی قسم جب تک حسن چاہیں گے ہم اپنی بیٹیوں کی شادی ان سے کرتے رہیں گے، چاہے وہ انہیں رکھیں اور چاہے طلاق دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور یہ شعر پڑھا، لو کنت بواب علی باب الجنہ لقلت لحمدان ادخلی بسلام، اگر میں جنت کے دروازے پر دربان ہوتا تو ہمدان کے لوگوں سے کہتا کہ سلامتی کے ساتھ اندر چلے آؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے طرز عمل سے ثابت ہوا کہ اگر کسی شخص میں کوئی عیب ہو اور لوگ اس عیب کی مذمت کریں تو اس کا دفاع محض اس لیے نہ کرے کہ وہ شخص اس کا عزیز ہے، بلکہ خود بھی اس کی نکتہ چینی کرنی چاہیے۔ اسی سے ضمیر مطمئن ہوتا ہے اور اسی سے باطن کے مرض کا علاج ہوتا ہے۔ حضرت حسن کے واقعات سے مقصود یہ ہے کہ طلاق مباح ہے۔ اللہ تعالی نے نکاح اور نکاح کے بعد افتراق دونوں حالتوں میں غنی کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ نکاح کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 32، اور تم میں جو بے نکاح ہوں تم ان کا نکاح کر دیا کرو، اور اسی طرح تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں جو اس نکاح کے لائق ہو اس کا بھی، اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے تو خدا تعالی اگر چاہے گا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ افتراق کے سلسلے میں ارشاد ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 130، اور اگر وہ دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے احتیاج کر دے گا۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ عورت کا کوئی راز افشا نہ کرے، نہ طلاق کے بعد اور نکاح کی حالت میں۔ صحیح روایات میں بیویوں کے راز ظاہر کرنے والوں کے سلسلے میں سخت وعیدیں موجود ہیں، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مثال کے طور پر مسلم میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، ان اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامہ الرجل یفدی الی امرأته وتفدی الیہ ثم یفشی سرہا، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی۔ فرمایا عقل مند اپنی بیوی کے عیب نہیں بتلاتا۔ جب انہوں نے طلاق دے دی تو لوگوں نے یہ دریافت کیا کہ آپ نے بیوی کو طلاق کیوں دی ہے؟ فرمایا اب وہ عورت میرے لیے اجنبی ہے، میں اس کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتا۔ نکاح کے آداب و شرائط کے سلسلے میں اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا تعلق شوہر کے فرائض اور میاں پر بیوی کے حقوق سے تھا۔ اب ہم ان حقوق کی تفصیل عرض کرتے ہیں جو شوہر کے سلسلے میں بیوی پر واجب ہیں۔ بیوی کے فرائض، اس سلسلے میں مختصر سی بات یہ ہے کہ نکاح ایک طرح کی غلامی ہے۔ ایجاب و قبول کی تکمیل کا مطلب ہی یہ ہے کہ عورت نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے شوہر کے سپرد کر دیا ہے۔ اب اس کا فرض یہ ہو جاتا ہے کہ وہ شوہر کے ہر ایسے حکم کی تعمیل کرے جس میں اللہ تعالی کی معصیت نہ ہو۔ شوہر کے حقوق کے سلسلے میں بہت سی روایات ہیں۔ عورت کے لیے اس کے شوہر کی ذات اتنی اہم اور مقدس ہے کہ ارشاد فرمایا گیا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راد دخلت الجنہ۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ جو عورت اس حالت میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سفر میں گیا تو اپنی بیوی سے یہ کہہ گیا کہ میری واپسی تک مکان کی بالائی منزل سے نیچے ہرگز نہ آنا۔ اس عورت کے والد نیچے کے مکان میں رہتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ شوہر کی واپسی سے پہلے والد بیمار ہو گئے۔ اس عورت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی شخص کو بھیج کر دریافت کیا کہ میں باپ کی عیادت کے لیے نیچے اتروں یا شوہر کے حکم کی تعمیل میں اوپر ہی رہوں؟ آپ نے خاوند کی اطاعت کا حکم فرمایا۔ وہ بیماری جان لیوا ثابت ہوئی مگر وہ عورت شوہر کی ہدایت پر عمل پیرا رہی، نیچے نہیں اتری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کی معرفت اسے یہ خوشخبری سنائی کہ شوہر کی اطاعت سے یہ اجر ملا ہے کہ اس کے مرحوم باپ کی مغفرت ہو گئی ہے، اور یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے جو کہ بسند ضعیف ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها دخلت جنت ربها۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگی۔ اس حدیث میں اسلام کے بنیادی ارکان نماز، روزہ وغیرہ کے ساتھ شوہر کی اطاعت کا ذکر بھی فرمایا۔ ایک مرتبہ عورتوں کا ذکر ہوا تو یہ ارشاد فرمایا حاملات والوالدات مرضعات رحیمات بولادهن لولا ما یاتین الی ازواجهن دخل مسلیاتهن الجنہ۔
یہ طبرانی صغیر، ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے، جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حاملہ، بچے جننے والی، دودھ پلانے والی اور اپنے بچوں سے محبت کرنے والی عورتیں اگر اپنے شوہروں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرتیں تو ان میں سے نمازی عورتیں جنت میں داخل ہوتیں۔ اس موضوع سے متعلق کچھ روایت یہ ہیں: اطلعت فی النار فاذا اکثر اہلها النساء فقلنا لم یا رسول اللہ قال یکثرون اللعن ویکفرن العشیر۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ وہ لعن طعن زیادہ کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ اطلعت فی الجنة فاذا اقل اہلها النساء فقلت این النساء قال شغلهن الى حمران الذهب والحریر۔ یہ احمد کی حدیث ہے، جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس میں عورتیں بہت کم تھیں۔ میں نے عرض کیا، عورتیں کہاں تھیں؟ فرمایا، انہیں دو سرخ چیزوں، سونے اور ریشم نے روک رکھا تھا۔ مطلب یہ، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مسلم میں نمرۃ الاشجیہ کی روایت ہے، ویل النساء من الاحمرین الذهب والزعفران، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ زیور اور ریشمی کپڑوں کی بے حد دلدادہ ہیں، ان چیزوں کے لیے شوہروں کو پریشان کرتی ہیں اور اسے حرام کمائی کی ترغیب دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک لڑکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں جوان ہوں، لوگ مجھ سے شادی کے پیغامات بھیجتے ہیں لیکن مجھے شادی پسند نہیں ہے، مجھے یہ بتلا دیجئے کہ عورت پر شوہر کا کیا حق ہے۔ فرمایا، اگر شوہر کا جسم سرتابہ قدم پیپ سے سڑ رہا ہو اور بیوی اپنی زبان سے اسے چاٹے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس نے عرض کیا، کیا میں شادی کر لوں؟ فرمایا، ضرور کرو، کیونکہ شادی کرنے ہی میں خیر ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ روایت حاکم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، لیکن اس میں آخر کے دو جملے نہیں ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ خطعم کی ایک عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں غیر شادی شدہ ہوں، اب شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے شوہر کے حقوق بتلا دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کے بہت سے حقوق ہیں، اس کا ایک حق تو یہ ہے کہ اگر وہ اونٹ پر سوار ہو اور صحبت کرنا چاہے تو تم انکار نہ کرو۔ مطلب یہ کہ جس وقت بھی اور جس حالت میں بھی وہ اس کی خواہش کرے تمہیں انکار نہ کرنا چاہیے۔ ایک حق یہ ہے کہ شوہر کے گھر کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ دو، اگر دو گی تو خود تو گناہگار ہوگی لیکن شوہر کو ثواب ملے گا۔ ایک حق یہ ہے کہ نفلی روزے اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھو، اگر اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھا تو وہ لا حاصل ہوگا۔ ایک حق یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جاؤ، اگر ایسا کرو گی تو فرشتے اس وقت تک لعنت بھیجتے رہیں گے جب تک تم واپس آ کر توبہ نہ کر لو گی۔ ایک مرتبہ آپ نے شوہر کی عظمت کا اظہار اس طرح فرمایا، لو امرأت احدانی یسجد لامرأت المرأت ان تسجد لزوجها۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر میں کسی کو کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ گھر سے عورت کی وابستگی کے لیے ذیل کی روایت ملاحظہ فرمائیں، اقرب ما تكون المرأة من وجه ربها اذا كانت في قعر بيتها وان صلاتها في صحن دارها افضل من صلاتها في المسجد وصلاتها في بيتها افضل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها۔ عورت اپنے رب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندر ہو، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا اس کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے اندر
اندر نماز پڑھنا اس کے لیے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کوٹری میں نماز پڑھنا اس کے لیے گھر کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس روایت کا پہلا جز ابن حبان میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور دوسرا جز ابو داؤد میں مختصراً نقل ہوا ہے، اس میں صحن دار کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال بیہقی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، وَالْآنَ تَصْلِي فِي الدَّارِ خَيْرَ لَهَا مَنْ ان تصلی فی المسجد۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مخدہ ایسے کمرے کو کہتے ہیں جو کسی کمرے کے اندر بنا ہوا ہو، یہ کمرہ عموماً تاریک ہوتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عورت کے لیے ستر یعنی پردہ ضروری ہے، اور پردہ جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا، المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان۔ یہ ترمذی اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عورت پردے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، للمرأۃ عشر عورات فاذا تزوجت سطر الزوج عورة واحدة فاذا ماتت سطر القبر العشر عورات۔ عورت کی 10 چیزیں پوشیدگی کے قابل ہیں۔ جب وہ شادی کر لیتی ہے تو اس کی ایک برہنگی کو شوہر ڈھانپ لیتا ہے، اور جب وہ مر جاتی ہے تو قبر اس کی 10 برہنگیوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ روایت حافظ ابو بکر محمد ابن عمر جعابی نے تاریخ الطالبین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ طبرانی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے، للمرأۃ سطران الزوج والقبر۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بیوی پر شوہر کے بہت سے حقوق ہیں، ان میں زیادہ اہم 3 ہیں، حفاظت، ضرورت سے زیادہ مطالبہ کرنے سے گریز، اور شوہر کی حرام کمائی سے اجتناب۔ پرانے زمانے کی عورتیں ان حقوق کا لحاظ رکھتی تھیں، چنانچہ جب کوئی شخص کمانے کے لیے گھر سے جاتا تو اس کی بیوی اسے یہ نصیحت کرتی کہ حرام کمائی سے بچنا، اور یہ یقین دلاتی کہ ہم بھوک پر صبر کر لیں گے، تنگ دستی سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، لیکن دوزخ کی آگ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ ایک شخص نے کہیں جانے کے لیے رخت سفر باندھا تو بیوی کے علاوہ تمام لوگوں نے اس کے سفر کی مخالفت کی، اور بیوی کے رویے پر اظہار حیرت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم اس سفر کے لیے کس طرح رضامند ہو گئی ہو، وہ تمہارے اخراجات کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جا رہا ہے۔ بیوی نے جواب دیا، میرا شوہر کمانے والا ہے، رازق نہیں ہے۔ رابعہ بنت اسماعیل نے احمد ابن ابی الحواری کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ احمد الحواری نیک اور عبادت گزار انسان تھے، انہیں یہ تجویز پسند نہیں آئی، اور پیغام کے جواب میں یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ مجھے عورتوں کی خواہش نہیں ہے، میں اپنے کام عبادت اور ذکر الہی میں مشغول ہوں۔ رابعہ نے جواب دیا کہ بخدا میں تم سے زیادہ ان کاموں میں مشغول ہوں، اور مجھے خود مردوں کی خواہش نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میرے شوہر نے کافی کچھ دولت چھوڑی ہے، میں یہ چاہتی تھی کہ آپ سے نکاح کر لوں، اور آپ میری دولت کا کچھ حصہ اپنے نیک دوستوں پر خرچ کریں تاکہ مجھے بھی نیک لوگوں سے مناسبت ہو جائے اور اللہ کے راستے پر چلنے میں آسانی ہو۔ احمد الحواری نے جواب دیا کہ میں اپنے استاد سے مشورہ کروں گا، اگر انہوں نے اجازت دی تو میں تمہاری پیشکش ضرور قبول کر لوں گا۔ وہ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور اس سلسلے میں ان کی رائے معلوم کی۔ اس سے پہلے وہ احمد الحواری کو شادی سے منع کر چکے تھے، لیکن جب انہیں رابعہ کی تجویز کا سبب معلوم ہوا تو فرمایا، اس عورت سے شادی کر لو، وہ ولی اللہ ہے، اس کے کلام پر صدیقین کے کلام کا شبہ ہوتا ہے۔ احمد الحواری کہتے ہیں کہ میں نے رابعہ سے شادی کر لی، وہ اس قدر مہمان نواز ثابت ہوئی کہ ہمارے گھر میں گچ کا ایک حوض بنا ہوا تھا، ہاتھ دھونے والوں کی کثرت سے خراب ہو گیا۔ حوض میں صرف وہ لوگ ہاتھ دھویا کرتے تھے جنہیں واپسی کی جلدی ہوتی تھی، صابن وغیرہ سے ہاتھ دھونے والے ان کے علاوہ تھے۔ میں نے رابعہ کے بعد 3 عورتوں سے نکاح کیا، وہ ناراض ہونے کے بجائے خوش ہوتی اور وہ مجھے اچھی اچھی چیزیں کھلا کر کہتی
کہتی کہ اب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، یہ رابعہ شام میں ایسی تھیں جیسے بصرہ میں رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ علیہ۔ عورت کے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہے کہ شوہر کا مال فضول خرچ نہ کرے بلکہ کم سے کم خرچ کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يحل لها ان تطعم من بيته الا باذنه الا الرطب من الطعام ولا تعطي من بيته شيئا الا باذنه فان فعلت ذلك كان له الاجر وعليها الوزر۔ یہ ابو داود الطیالسی اور بحقی کی حدیث ہے، جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھلائے۔ ہاں، ترک کھانا کھلا دینے کی اجازت ہے، اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ شوہر کے گھر سے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ اگر دے گی تو شوہر کو اس کا اجر ملے گا، وہ خود گناہ گار ہوگی۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کریں اور اسے زیور تعلیم سے آراستہ کریں، اور یہ بتلائیں کہ اسے شوہر اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اسماء بنت خاربہ انفراری نے اپنی بیٹی کو شوہر کے گھر رخصت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹی، اب تم اس گھر سے رخصت ہو رہی ہو جہاں تم نے بچپن کے دن گزارے اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ اب تم ایسے بستر کی زینت بنو گی جس کی خوشبو تمہارے لیے اجنبی ہے، اور ایسے رفیق سفر کے ساتھ قدم بقدم چلو گی جس سے تم مانوس نہیں ہو۔ بیٹی، تم اپنے رفیق زندگی کے لیے زمین بن جانا تاکہ وہ تمہارے لیے آسمان بن جائے۔ تم اس کے لیے گہوارہ بن جانا تاکہ وہ تمہارا سہارا بن جائے۔ اگر تم اس کی باندی بن گئیں تو وہ تمہارا غلام ثابت ہوگا۔ تم خود سے اس کے پاس نہ جانا، ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگے، اور نہ اتنی دوری اختیار کرنا کہ وہ تمہیں فراموش کر دے۔ تم اس کی ناک، کان اور آنکھ کا خیال رکھنا، یعنی وہ تمہارے جسم اور کپڑوں میں خوشبو سونگے، تم سے اچھی گفتگو سنے اور تمہیں اچھی حالت میں دیکھے۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو یہ نصیحتیں کیں، خذ العفو منی تستدیمی مودتی ولا تنتقی فی صورتی حین اغضب ولا تتقربنی نقرک الدف مرہ فإنک لا تدرین کیف المغیب ولا تکثر الشکوى فتذهب بالهوى ویاباک قلبی والقلوب تقلب فإني رأيت الحب في القلب والأذى وإذا اجتمع عالم يلبث الحب يذهب۔ ترجمہ، کبھی غلطی ہو تو درگزر سے کام لینا تاکہ تیری محبت جاوداں رہے، اور جب میں غصے میں ہوں تو جواب مت دینا، مجھے اس طرح مت بجانا جس طرح تو ڈھول بجاتی ہے، تجھے کیا معلوم کہ اس میں کیسی آواز نکلے گی۔ شکوے شکایتوں کی کثرت بھی نہ ہو، اس سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تو بھی اس میں مبتلا ہوئی تو میرا دل تجھ سے نفرت کرنے لگے گا، اور دلوں کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر محبت اور اذیت دونوں یکجا ہو جائیں تو محبت کافور ہو جاتی ہے۔ اب ہم مزید تفصیل میں جائے بغیر عرض کرتے ہیں کہ نیک، صالح، سگھڑ اور گھریلو خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر میں رہے، چرخہ کاٹنے یا سینے پرونے کے کام میں مشغول رہے، چھتوں پر چڑھنا، دیواروں اور کھڑکیوں سے نیچے جھانکنا شریف خاندان کی عورتوں کو زیب نہیں دیتا، ہمسایوں سے بات کم کرے، بلا ضرورت ان کے گھر نہ جائے، شوہر کی موجودگی اور عدم موجودگی میں اس کے آرام و راحت کا خیال رکھے، ہر کام میں اس کی خوشی کو اصل مقصد قرار دے، نہ اپنی ذات میں اس کے ساتھ خیانت کرے اور نہ اس کے مال میں، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے، اگر وہ جانے کی اجازت دے تو معمولی اور سادہ لباس میں پردے کے تمام تقاضوں کی تکمیل کے بعد جائے، اور بھری پوری سڑکوں اور بازاروں کے بجائے ایسے راستوں کا انتخاب کرے جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت کم سے کم ہو، کسی اجنبی سے متعارف
واقف ہونے، اسے اپنی آواز سنانے اور اپنے وجود سے واقف کرانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر کسی ایسے شخص سے کام پیش آئے جو اس کے شوہر کا دوست یا جاننے والا ہو تو آواز بدل کر گفتگو کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ آواز پہچان جائے۔ اپنے گھر کی تعمیر اور اپنے مال کی اصلاح میں مصروف رہے۔ نماز روزے کی پابندی کرے۔ اگر شوہر کا کوئی دوست اس کی عدم موجودگی میں آئے تو شرم و حیا اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے کوئی کلام نہ کرے۔ شوہر کی حلال آمدنی پر اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو قناعت کرے۔ بیوی کے ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ شوہر کا حق خود اس کے شخصی حقوق اور اس کے تمام اعزاء و اقربا کے حقوق پر مقدم ہے۔ گھر میں بھی جسم اور لباس کی نظافت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نامعلوم کس وقت شوہر اس کی قربت کا ارادہ کر لے۔ بچوں کے لیے شفیق اور مہربان ہو، انہیں برا بھلا نہ کہتی ہو، ان کے عیوب کی پردہ پوش ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا و امرأۃ صفاء الخدین کہاتین فی الجنہ، امرأۃ آمت من زوجها وحبست نفسها على بناتها حتى ثابوا وماتوا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابو مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میں اور وہ عورت جس کے رخساروں کا رنگ سیاہ مائل ہو گیا ہو جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنی قریب یہ 2 انگلیاں ہیں۔ وہ عورت جس کے اپنے شوہر سے اولاد ہوئی ہو اور اس نے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئے ہوں یا مر گئے ہوں۔ ایک روایت میں آپ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، حرم اللہ علی کل آدم الجنہ یدخلها قبلی غیر انی انظر عن یمینی فاذا امرأة تبادرنی الى باب الجنہ فاقول ما لهذا تبادرنی فيقال لي يا محمد هذا امرأة كانت حسنى جميلة وكان عندها يتامى لها فصبرت عليهن حتى بلغ امرهن الذي بلغ فشكر الله لذلك۔ یہ خرائطی مکارم الاخلاق کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بسند ضعیف روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات حرام قرار دی ہے کہ کوئی شخص مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو، مگر میں قیامت کے روز اپنی دائیں جانب دیکھوں گا کہ ایک عورت جنت کے دروازے کی جانب مجھ سے آگے جا رہی ہے۔ میں کہوں گا یہ کیوں آگے جا رہی ہے؟ مجھ سے کہا جائے گا کہ یہ عورت دنیا میں حسین اور خوبصورت تھی، اس کے پاس چند یتیم بچے تھے، اس نے ان کی موجودگی پر صبر کیا یہاں تک کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوا جو ہونا تھا، یعنی مر گئے یا بالغ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر کا یہ صلہ عطا فرمایا ہے۔ اگر عورت خوبصورت ہے تو شوہر کے سامنے اپنی خوبصورتی پر نازاں نہ ہو اور نہ شوہر کو اس کی بدصورتی کی وجہ سے حقیر سمجھے۔ اسمعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک گاؤں میں گیا، مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ ایک حسین ترین عورت ایک ایسے مرد کی شریک زندگی تھی جو انتہائی بدصورت تھا۔ میں نے اس عورت کے سامنے بھی اظہار حیرت کی اور پوچھا کہ کیا تم اس جیسے شخص کی بیوی بننے پر خوش ہو؟ اس عورت نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کر دیا اور کہنے لگی، تم غلطی پر ہو، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس شخص نے کوئی نیک کام کیا تھا جس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی بیوی بنا کر عطا فرمایا، یا اور میں نے کوئی عظیم گناہ کیا جس کی سزا مجھے دنیا ہی میں مل رہی ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رفاقت میں اللہ کی مرضی شامل ہے، بھلا جو چیز اللہ نے میرے لیے پسند فرمائی ہے میں اس پر راضی کیوں نہ رہوں۔ اسمعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے جسم پر ریشمی لباس ہے اور اس کے ہاتھوں میں مہندی رچی ہوئی ہے اور تسبیح پڑھ رہی ہے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ عبادت کے ساتھ زیب و زینت کا کیا جوڑ ہے؟ کہنے لگی، واللہ منی جانب لا اذیع وللحرمن والبطال جانب، مطلب یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کا حق بھی ہے اور لہو و لعب کا حق بھی ہے، میں ان دونوں حقوق کی حفاظت کرتی ہوں، انہیں ضائع نہیں کرتی۔ اسمعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے شعر سے یہ سمجھا کہ وہ ایک نیک عورت ہے اور اپنے شوہر کے لیے آرائش کیے ہوئے ہے۔
ایک ادب یہ ہے کہ جب شوہر موجود نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگائے اور ایسی رہے جیسے دل نہ لگ رہا ہو، شوہر کی یاد سے مضطرب اور پریشان ہو، جب وہ واپس آئے تو کھل اٹھے اور جائز تفریحات میں حصہ لے۔ شوہر کو کسی بھی حال میں ستانا مناسب نہیں ہے۔ ارشاد نبوی ہے، لا توزی امرأۃ زوجها فی الدنیا الا قالت زوجته من الحور العین لا توزیہ قاتلك الله فإنما هو عندك دخیل یوشک ان یفارق الینا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جنت کی حوروں میں سے اس شخص کی بیوی یہ کہتی ہے کہ اے عورت، اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے کیوں ستاتی ہے؟ یہ تو تیرے پاس بطور مہمان ہے، بہت جلد تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس چلا آئے گا۔ ایک ادب یہ ہے کہ گھر سے متعلق ہر ممکن خدمت انجام دے۔ گھر کے نظم و نسق کا دار و مدار عورت پر ہے، اسے کسی بھی ایسے کام سے گریز نہ کرنا چاہیے جو اس کے بس میں ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میری شادی زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو ان کے پاس نہ زمین جائیداد تھی، نہ مال و دولت اور نہ باندی غلام، صرف ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹ تھا جو پانی لانے کے کام میں استعمال ہوتا تھا۔ میں گھوڑے کو گھاس دانہ دیتی، پانی پلاتی، اس کا جسم ملتی اور ہر متعلقہ خدمت انجام دیتی۔ اونٹ کے لیے کھجوروں کی گٹھلیاں کوٹتی اور اسے کھلاتی، پانی بھر کر لاتی، ڈول سیتی، آٹا گوندتی، روٹی پکاتی، میلوں کی مسافت طے کر کے گٹھلیاں سر پر رکھ کر لاتی۔ یہ حالت دیکھ کر میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرے لیے ایک باندی بھیج دی۔ گھوڑے کی خدمت اس کے سپرد ہوئی۔ باندی کے آنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا گویا میں قید میں تھی، اب آزاد ہو گئی ہوں۔ ایک دن میں سر پر گٹھلیاں رکھ کر لا رہی تھی کہ راستے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ آپ نے اپنی اونٹنی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ میں اپنے بوجھ سمیت آپ کے پیچھے اس پر سوار ہو جاؤں، مگر زبیر کی غیرت اور میری حیا مانے تھی اور میں سوار نہ ہو سکی۔ آپ صورتحال سمجھ گئے اور اپنے صحابہ سمیت تشریف لے گئے۔ گھر آ کر میں نے زبیر سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ زبیر کہنے لگے، خدا کی قسم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہو کر آنے کے مقابلے میں میرے لیے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ تم اس قدر بوجھ اٹھا کر لاتی ہو۔ مرنے کے بعد شوہر کا حق۔ شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے۔ اس عرصے میں نہ خوشبو لگائے اور نہ زیب و زینت کرے۔ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ان کے والد کی وفات کے بعد حاضر ہوئی۔ انہوں نے زعفران کی زردی ملا ہوا کوئی معطر محلول منگوایا۔ ایک باندی نے وہ خوشبو آپ کے کپڑوں پر لگائی۔ آپ نے خود بھی اپنے رخساروں پر ملی۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت نہ تھی، مگر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، وَلَا يَحِلَّ لِعَمْرَةَ تُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحْدَ عَلَى مَيِّتَ أَكْثَرَ مِنْ 3 أَيَّامَ الْأَعْلَى زَوْجَ 4 أشهر و10۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ کسی ایسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یہ جائز نہیں کہ وہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں، شوہر پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرنا چاہیے۔ عدت کے آخر تک اسی گھر میں رہنا ضروری ہے جہاں شوہر نے وفات پائی تھی۔ عدت کے دوران شدید ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔